بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الاضرابیہ ان الاضراب على وجوه الف ما كان لعجل ان المضرب انما ارتج به قبل الى آخرہ. بات ہماری چل رہی تھی مفہوم حصر کی کہ اگر کسی جملہ میں کلمہ حصر کا استعمال کیا گیا ہو تو آیا وہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. جو الفاظ حصر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک اللہ تھا اور دوسرا انما وہ گزر گیا. تیسرا ہے بل. بل میں کل آپ سوال کر رہے تھے اس کو اضرابیہ کیوں کہا ہے. بل دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. مغنی الادیب میں جو بحث ہے نا الفاظ کی اس کے مطابق اگر بل کے بعد مفرد ہو تو وہ بل عاطفہ ہوتا ہے. اگر بل کے بعد جملہ ہو تو یہ بل بمانا یہ بل اضراب کا معنی دیتا ہے. اضراب کا معنی ہوتا ہے یعنی اس سے ہٹ جانا, اس کو چھوڑ دینا, اس کو یہ کہنا کہ یہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود ہے. اس لیے بل کو کہتے ہیں بل. ہم اس بل کی بات کر رہے ہیں جو اضراب کے لیے آتا ہے, نہ اس بل کی جو فقط عاطفہ ہوتا ہے. یاد رہ جائے گا کہ فرق کیا ہو جائے گا کہ اگر بل کے بعد مفرد ہو وہ عاطفہ ہوگا, لیکن اگر اس کے بعد جملہ ہو تو وہ اضرابیہ ہوگا. ختم ہوگی بات. بل اضرابیہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ اضراب تین طریقے سے ہوتا ہے. بسا اوقات اضراب ہوتا ہے اس بات سے کہ متکلم ما قبل بل کو غفلتاً بھول کر غلطی سے اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اور پھر بل کے ذریعے وہ اس کی تصحیح کرتا ہے کہ نہیں مراد وہ نہیں بلکہ یہ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہیں ما قبل بل کو بھی متکلم بیان کرتا ہے لیکن آگے بڑی بات کے بطور مقدمہ تمہید بنانے کے لیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے بل یہ ہے. بلکہ جو آخری بات ہوتی ہے وہ کرتا ہے بعد میں ابتدائی باتیں فقط اس کو شاباش مقدمے کے طور پر بیان کرتا ہے تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ اہم بات یہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی اور دوسری میں فرق آ گیا کہ پہلی میں تو اس نے صرف اس لیے وہ غفلتاً بھول کر غلطی سے کہا تھا, بعد میں کہتے نہیں یہ نہیں بلکہ یہ ہے. اور کبھی اضراب ہوتا ہے اس معنی میں کہ نہیں یہ بھی مقصود اصلی نہیں تھا, صرف ایک اگلی بات کو بڑی بات کو بتانے کے لیے اس کو بطور تمہید ذکر کر رہا تھا. اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو دونوں قسم کے استعمالات ہیں یہ حصر پر دلالت نہیں کرتا. ختم ہو گیا. ایک تیسری قسم کا استعمال بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بل کے ذریعے اضراب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ما قبل بل کے حکم کو باطل کرنا چاہتا ہے, اس کا ابطال کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے بلکہ یہ صحیح ہے. تو جو بل ما قبل کیا وہ اضراب ہوگا ما کہ جس میں یہ دلالت ہوگی اس مقصد کے لیے گا کہ اس سے پہلے باطل ہے بلکہ یہ ہے, یہ بل ہمارا مقصود ہے. یہ بل حصر پر دلالت بھی کرتا ہے اور جس جملے میں یہ والا بل ہوگا وہ مفہوم پر دلالت بھی کرے گا. آگے ترجمے میں انشاءاللہ ساری آ جائیں. اسی طرح چوتھا پانچواں اور چھٹا بہت آسان سے. کبھی حصر ہوتا ہے کیسے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر کا فاصلہ لگا دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. حصر کو زید هو الشاعر, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شاعر ہے اور بس. یہ بھی حصر پر دلالت کرتا ہے. پانچواں اور چھٹا آسان سے ہیں. اگر مبتدا کو معرف باللام بنا دیا جائے تو بھی حصر. الحمد بہت آسان. الکاتب زید.
کہ اگر کوئی کاتب ہے تو بس جیسے الفتح علی، اگر کائنات میں کوئی جوان ہے حاصل ہو رہا ہے نا تو وہ یہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تقدیم محقہ تاخیر، کہ جس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ اصول یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن آپ مفعول کو سب سے پہلے لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیم محقہ تاخیر۔ یہ بھی مفید حاصل ہے۔ اب سمجھ آگئی بات کی؟ یہ 6 ہیں، اور خلاصہ پھر کیا ہو گیا کہ جس میں کلمہ حصر، لفظ حصر موجود ہوگا یا جملے کی حیت حصر والی ہوگی، بس خلاصہ یہ ہوگا کہ حصر مفہوم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے تطبیقات ہیں کہ ہمیں اس حصر کی بحث کہاں فائدہ دے گی۔ فرماتے ہیں فلاں فلاں مقام پر ہم نے حکم شرعی کا استنباط کرنا ہوتا ہے، اگر ہم حصر کے قائل ہوں گے تو ہم یہ والا استنباط کریں گے، یہ حکم سمجھیں گے۔ اگر ہم حصر کے قائل نہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ حصر مفہوم نہیں رکھتا تو پھر اس سے یہ والا اس حکم کا استنباط بھی نہیں ہو سکتا۔ حصر کے مفہوم رکھنے یا نہ رکھنے کا فائدہ ہمیں کہاں ہوگا؟ بل الاضرابیہ، وہ پہلی بات یاد رہ گیا کہ ہم کس بل کی بات کر رہے ہیں؟ جو للاضراب ہوتا ہے، نہ کہ بل عاطفہ، بل اضرابیہ، یہ ہمارا محل بحث ہے، اور وہ فرق بھی یاد رکھ لینا ہے۔ اضراب علی وجوہ، 3 قسم کا اضراب ہوتا ہے، 3 قسم کا اضراب۔ کیسے؟ ما کانا لعاجل، یا اضراب اس انداز میں ہوتا ہے کہ ان المضرب ان، جس سے ہم اعراض کر رہے ہیں، جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جس سے انما اوتیا بہ غفلۃ، وہ ہو غلطی سے ہم نے اس کو ذکر کیا، او سابقہ بہ، یا سبقت لسانی ہو گئی، وہ کہنا چاہ نہیں رہا تھا متکلم لیکن اس کی زبان سے نکل گیا۔ پھر فَيَضْرِبُ بِهَا عنہ، پھر بل کے ذریعے اضراب کرتا ہے کہ نہیں اور یضرب بها، اس کے ذریعے اضراب کرتا ہے، اضراب کرتا ہے بل کے ذریعے، اِلَى مَا قَصَدَ بَيَانَهُ، اس کا کہ جس کے بیان کا اس کو قصد تھا، جو متکلم بیان کرنا چاہتا تھا بل کے ذریعے اس کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے، میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ جانی زید بل امر، کیا مطلب؟ جا زید، آپ غلطی سے سمجھ نہیں، زید نہیں آیا، امر بلکہ امر ہے، یہاں پر ہمیں جا کرنا پڑے گا تاکہ یہ اور جملہ بن جائے، خالی مطلب۔ اذا التفت الى انما اوتي اولا، جب وہ متوجہ ہو جائے کہ میں نے جو پہلے بات کر بیٹھا ہوں وہ زید والی، وہ کر بیٹھو صادران ہو غفلتن، وہ غلطی سے غفلتن اس سے صادر ہو گئی، بس اس کے منہ سے نکل گئی ہے، اس کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا، وہ چاہتے نہیں تھا کہ یہ کہے، لیکن بات ہو گئی ہے۔ لہذا اس قسم یہ جو اضراب ہے نا، ایسا بل یہ حصر پر دلالت نہیں کرے گا، ختم۔ با، کبھی اضراب اس انداز میں ہوتا ہے لِأَجْلِ توکید، تاکید کے لیے۔ میں نے آپ کو آسان سا اس کا سمجھایا، مطلب کیا کہ بات کوئی اور بتانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات بھی عمدن کرتا ہے، دوسری بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے بل کے یہ ہے، صرف ایک تمہید کے طور پر، مقدمہ بنانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے۔ فَيَكُونُ ذِكْرُ المضرب عن، اور جو بل سے ماقابل ہوگا جو مضرب عن ہے وہ فقط توطئہ اور تمہید کے لیے، کس کی تمہید کے لیے؟ لذکر المضرب الیہ، اور جس کی طرف یہ بعد میں اضراب کر رہا ہے اس کے لیے۔ اگر بل اس کے لیے استعمال ہوا ہے فلا تدل علی الحصر، تو ایسا جملہ بھی حصر پر دلالت نہیں۔ مثلا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
بل تؤثرون الحیات الدنیا. اب غور کرنا ہے، یہ تزکا او من تزکا او ذکر اسم ربہ فصلی، یہ غفلت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اصل بتانا چاہتا تھا کہ فلاح ان لوگ کے کہ جو حیات دنیا کو قربان کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے. ٹھیک، تو اب یہ تذکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ گویا تمہیدی کلمات تھے، ایک تاکید تھی، ایک بڑی بات کو بتانا چاہتے کہ قد افلح کون، بل تؤثرون الحیات، جو حیات دنیا کی ایثار کرتے ہیں اس کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پہلا کوئی غلط تھا، غفلتاً صادر ہو گیا اور بعد میں ٹھیک کرنا، یہ بھی مراد ہے. اگر اس کے لیے بل کو استعمال کیا گیا ہے تو ایسا بل بھی حاصل پر دلالت ختم ہوگی. جی البتہ ایک تیسری طریقے کا استعمال بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فی مقام ردع و ابطال ما جاء اولا. بل کے ذریعے متکلم بتاتا ہے کہ بل سے پہلے جو تھا وہ غلط تھا، وہ باطل تھا، وہ ممنوع تھا، وہ درست نہیں ہے، بلکہ بل کا مابعد ہی صحیح ہے اور حق ہے. اگر ایسا ہے فتدل علی، اب یہاں پر جو بل ہوگا وہ حاصل پر دلالت کرتا ہے. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکون نے کہا کہ اللہ پاک کی اولاد ہے. انہوں نے کہا تھا بل عباد، یہ بل کیا بتاتا ہے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یہ باطل ہے، یہ نظریہ فاسد ہے، یہ غلط ہے. پھر حق کیا ہے؟ بل عباد، بلکہ یہ سارے اللہ کے بندے ہیں جو قابل احترام اور مکرم ہیں. اب اس بل نے ما قبل بل کا مضرب ان کا اس کے ذریعے ابطال کیا گیا اور اس کے ما بعد کا اثبات. ایسا بل فرماتے ہیں تدل علی الحصر، فالمعنی بل ہم عباد فقط. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے ام یقولون بہ جنہ، یہ کفار، یہ مشرکین نعوذ باللہ کہتے ہیں پیغمبر کو جن ہے. یہ پیغمبر نہیں بول رہا بلکہ جن، جیسے ہمارے علاقے میں ہوتے فلاں بندے پر جن ہے، جی غیب کی خبریں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، جن. فرماتے ہیں بل جاءہم بالحق، یہ غلط ہے، ہمارے پیغمبر پر کوئی جن سے نہ یا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے حق ہے. واکثرہم للحق والآیت تدل علی حصر ما جاء بہ، یعنی یہاں حصر ہے کہ جو کچھ پیغمبر فرماتے ہیں لے آتے ہیں وہ سب کا سب. اس حصر کے لیے چوتھا طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے جملوں میں وہ کیا ہے؟ توسط ضمیر الفاصل بین المبتدا والمبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ضمیریں ہوتی ہیں متصل بھی ہوتی ہیں منفصل بھی ہوتی ہیں، ایک ضمیر منفصل کو ذکر کیا جاتا ہے. مثل قول کا زید هو یا امام علیہ السلام کا فرمان ہے الکافور هو الحنود، یا الحنود هو الکافور. انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ بھی حاصل پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کافور کے علاوہ کسی اور شے سے حنوت. پانچواں طریقہ جو حاصل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تعریف المسند الیہ باللام. کیا؟ مبتدا کو معرف باللام کرنا، مبتدا کو معرف باللام کرنا. اذا دخلت اللام علی المسند الیہ، اگر آپ مبتدا کو معرف باللام کر دیں، اب چاہے وہ الف لام جنس کا ہو یا استغراق کا ہو، جو بھی ہو، صرف دون العہد، عہد کا. اور پھر عہد کس میں؟ عہد ذکری، عہد ذہنی، عہد خارجی، وہ نہیں ہونا چاہیے. یا استغراق کا ہو تو یا ہو جنس کا. استغراق کا کیا مطلب؟ جو فرد کو شامل ہوتا ہے. خوب. فَهُوَ يُفِيدُ الحصر، یہ بھی مفید حصر ہے. قولہ سبحانہ الحمد للہ الکاتب زید الفتح، یہ سارے مفید
حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں یا جتنے بھی فرد ہیں منحصر ہیں للہ ہے. اسی طرح القاتل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ الہ. اور چھٹا طریقہ ہوتا ہے حاصر کا تقدیم ما حقہ تاخیر. حیات غیر الادوات، بسا اوقات الفاظ ہوتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں حاصر پر، اور بسا اوقات الفاظ نہیں ہوتے، ترکیب جملہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہ حاصر پر دلالت کرتی ہے. جیسے مفعول کو ہمیشہ فعل کے بعد آنا چاہیے، لیکن ہم اگر مفعول کو فعل پر بھی پہلے لے آتے ہیں تو یہ انداز اور یہ ترکیب بتاتی ہے کہ یہ مفید حصر ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک، بہت آسان. خوب، اب آ جائے اپنے محل بحث میں، آیا حاصر مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، اس کا ہمارے فقہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں بڑا تعلق ہے. اگر ہم حاصر کے مفہوم کے قائل ہو جائیں گے تو فلاں فلاں مقام پر ہم یہ فتویٰ اس حکم کا استنباط کریں گے. اگر ہم اس کے حاصر کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر اس حکم کا استنباط اس طرح سے نہیں ہو سکتا. کیسے بھی مثال یہ ہے، لو حاصل التغیر بملاقات نجاسہ لمائل قر ابل جاری فی غیر صفات الثلاث. نجاست قر میں گر گئی یا آب جاری میں گر گئی، نجاست کی وجہ سے تغیر آیا، لیکن وہ تغیر رنگ بو ذائقہ میں نہیں، کسی اور جہت سے اس میں آ گیا ہے. جیسے مثال دیں کل حرارت والرقت والخفا، تو ہمارا پھر یہاں پر بحث ہوگی کہ آیا یہ جو رنگ بو ذائقہ کے علاوہ دیگر چیزوں میں تغیر آ گیا ہے، آیا پانی نجس ہوگا یا پانی نجس نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر ہم محتاج ہوں گے کہ آیا حاصر مفہوم رکھتا ہے یا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل کون سی تھی؟ دلیل تھی خالق اللہ الماء طہورا لا ينجسہ شیء. فرمان تھا پانی طہور ہے، طاہر اور مطہر ہے، لا ينجسہ شیء، کوئی شے اس کو نجس نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ اس کے رنگ بو ذائقہ کو تبدیل کر دے. آپ تو وہاں توجہ رکھنی ہے. اگر ہم حاصر کے اگر ہم قائل ہوں گے کہ حاصر مفہوم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہم کہیں گے رنگ بو ذائقہ کے علاوہ کوئی بھی اور شے متغیر ہے نجس نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ رنگ بو ذائقہ کی حاصر مفہوم نہیں رکھتا تو پھر یہاں گنجائش ہے کہ ہم وہاں بھی نجاست کی بات کر سکیں. تو اس لیے اس کا ہمارے محل بحث سے یہ تعلق ہے، فقہ میں اس کا تعلق ہے، ہمارے استنباط کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ حاصر مفہوم رکھتا ہے یا نہیں. اسی طرح ایک اور مثال، لو ضم الی نیت التقرب فی الوضوء رعاء، وضو کر رہا ہے، قصد قربت بھی ہے، کسی نماز پڑھنی ہے اور تھوڑا ریا بھی ساتھ ملا رہا ہے. بندے دیکھیں گے، لڑکے دیکھیں گے ماشاءاللہ جی وضو کر رہا ہے جی، یہ وضو کام اس کے دونوں ہیں. یہ بھی پروگرام ہے کہ چونکہ نماز پڑھنی ہے اس کے لیے وضو واجب ہے، تقرب ہو گیا نا، اور یہ بھی ہے کہ بندے بھی دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ جی 2 گھنٹے پہلے سے وضو کر لیا ہے. اب ریا اگر شامل ہو جائے تو اب یہاں پر ہماری بات ہوگی ہمارے محل بات میں وضو کی صحت اور بطلان کے بارے میں. قال المرتضی بالصحت مع عدم الثواب، اگرچہ صحت مرتضی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ وضو تو صحیح ہوگا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں نہیں جناب، سرے سے یہ وضو ہی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ دلیل غور فرمانے آگا، دلیل اسی حاضر کے ساتھ. کیوں؟ آیت مجیدہ ہے ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. امر ان کے لیے ہے، امر صلاۃ ہے، امر وضو ہے، امر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ ہے مخلصین لہ الدین،
جہاں اخلاص نہیں اس کے لیے امر نہیں، تو جہاں امر نہیں وہاں امتثال امر بھی نہیں۔ اب اگر ہم قائل ہو گئے کہ یہ لاؤ استثناء مفہوم رکھتا ہے تو اس کا مطلب جب ریا آ جائے گا تو اخلاص تو نہیں ہوگا، جب اخلاص نہیں ہوگا تو اس کے لیے امر بھی نہیں ہوگا، جب امر نہیں ہوگا تو اس کا امتثال بھی، تو اب اس نے منہ سو ہاتھ دھوئے ہیں، وضو نہیں کیا، اس لیے اس کا تعلق ہے ہمارے استنباط کے احکام میں کہ آیا حصر مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا۔ والمراد من الدین هو الطاعة، دین سے مراد کیا ہے؟ اطاعت الہی۔ والحصر، اب وہ الہ گیا ہے نا، اب حصر فیصلہ کرتے ہیں کہ بأن العمل الفاقد للإخلاص، کہ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے اس کے بارے میں امر ہی نہیں ہے، کیونکہ امر ہے ہی انہی کے لیے جو مخلصین فی الطاعت ہیں، جو مخلص فی الطاعت ہے اس کے لیے امر، تو جب امر ہی نہیں ہے تو وہ اس کا عمل صحیح کیسے ہو سکتا ہے، وہ امتثال کیسے ہوتا ہے؟ تو اب یہ ہم نے استنباط کہاں سے کیا؟ چونکہ ہم قائل ہو گئے کہ حصر مفہوم رکھتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک تیسری مثال بھی ہے، یاجب ان یحنط مساجد المیت السبع بالقنوت، حکم ہے کہ جو شخص مر جائے اس کے جو اعضاء سبع ہیں جو سجدے میں رکھنے واجب ہیں ان کو قنوت کرنا واجب ہے۔ اب یہ حکم شرعی ہے۔ خوب هو الطیب المانع عن فساد وہی کافور، وہ خوشبو ہوتی ہے کہ جو انسان کے اعضاء کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب بحث ہے کہ آیا حنوط فقط منحصر ہے کافور میں یا کسی بھی خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں وظاہر الادلۃ حصر الحنوط، جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں ان سے لگتا ہے کہ کافور کے علاوہ کسی اور چیز سے حنوط کرنا صحیح۔ اچھا کیوں؟ امام نے فرمایا انما الحنوط بالکافور، انما کلمہ حصر ہے اور یہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی اگر کافور کے علاوہ کوئی ہوگا تو وہ شرعی حنوط نہ ہوگا۔ یا الکافور هو الحنوط، اور ضمیر فضل کا درمیان میں آ جانا، یہ بھی ہم اگر حصر کے قائل ہوں گے اور کہیں گے یہ مفہوم رکھتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی اور شے سے حنوط کرنا صحیح نہ ہوگا۔